بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دانشمندی پر بات ہوگی۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، دانشمند پہچان کریندے آما سار نہ بھائی، لکڑ ہارے لین بازاروں جو سستی مٹھیائی۔ یعنی کہ دانشمند پہچان کرتے ہیں جبکہ عام لوگ غیر دانشمند پہچان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ان کی مثال لکڑہارے جیسی دی ہے جو بازار سے سستی یعنی غیر معیاری مٹھائی خریدتا ہے۔ مثنوی سیف الملوک میں ایسے بہت سے اشعار ہیں جن میں ہم سب کے لیے درس و ہدایت کا وافر سامان موجود ہے۔ اس شعر میں دانشمندوں اور بے وقوفوں کے درمیان فرق واضح کیا گیا ہے کہ دانشمند شخص پہچان کرتے ہیں جبکہ لکڑہارے جو کہ عام طور پر دانش سے خالی ہوتے ہیں وہ پہچان نہیں کرتے اور میٹھے کے لالچ میں بازار سے جیسی مٹھائی ملے وہ شوق سے لے کر کھاتے ہیں۔ مٹھائی پر دھوڑ گرد جمی ہوئی ہے، کس قسم کے مٹیریل سے کس طرح کے حلوائی نے بنا کر گندے مندے تھالوں میں لگائی ہوئی ہے۔ لکڑہاروں کو تو بس سستی مٹھائی سے غرض ہے، بس میٹھا ہونا چاہیے چاہے اس کا معیار کتنا ہی گھٹیا کیوں نہ ہو۔ لکڑہارے یعنی کہ عام لوگ قوت خرید نہ ہونے کی وجہ سے بازار میں اچھی معیاری مہنگی مٹھائی کو چھوڑ کر کم داموں والی مٹھائی کی طرف لپکیں گے، چاہے وہ ان کو بیمار ہی کیوں نہ کر دے۔ لکڑہارے کی طرح عام آدمی سطحی سوچ رکھتا ہے، وہ دور بینی حکمت و دانائی سے کام نہیں لیتا، اس لیے آفات میں پھنس جاتا ہے۔ آئیں اس شعر کو بے وقوف نوجوان کی کہانی میں پڑھ کر سمجھتے ہیں۔ اس کہانی میں ایک نوجوان نے حضرت موسیٰ سے جانوروں کی بولی سیکھنے کے لیے ضد کی تاکہ وہ معرفت الہی حاصل کر سکے۔ کیونکہ انسان تو پیٹ بھرنے کے لیے کھانے پینے کی غرض سے بہت سارے فریب، دغا بازیاں اور دھندے کرتے ہیں، تو کیا یہ جانور بھی اپنے پیٹ بھرنے کے لیے الٹی سیدھی تدبیریں کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے اسے بہت سمجھایا کہ تم یہ ضد نہ کرو، جانوروں کی بولیاں سیکھ کر خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، الٹا تم مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ نوجوان نے حضرت موسیٰ سے پھر التجا کی کہ اے خدا کے پیارے پیغمبر، مجھے تمام جانوروں کی بولیاں سکھا دو، مجھے مایوس نہ کرو۔ حضرت موسیٰ نے بارگاہ الہی میں التجا کی کہ یا الہی، یہ نوجوان بضد ہے، لگتا ہے اسے شیطان نے بہکایا ہے، اگر اس کی درخواست قبول نہ کروں تو یہ مایوس ہوتا ہے، اور اگر قبول کروں تو یہ نور بصیرت سے عاری نوجوان نقصان اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر سے کہا کہ اے موسیٰ، اس نوجوان کی اس خواہش کو پورا کرو، کسی کی التجا کو رد کرنا ہمارے ہاں دستور نہیں۔ یہ حکم پاتے ہی حضرت موسیٰ نے اسے جانوروں کی بولیاں سیکھنے سے ایک بار پھر نرمی سے منع فرمایا کہ دیکھ، اس سے تیرا نقصان ہوگا، تو اپنی اس ضد سے باز آ، تیرے حق میں یہی بہتر ہے کہ تو اپنے طور پر معرفت الہی کے لیے رب سے ہی رجوع کر۔ نوجوان کی عقل میں کچھ یہ ہدایت آئی، لیکن پھر شیطان کا بہکاوا اسے سب جانوروں کے بجائے 2 جانوروں کی بولیاں سمجھنے کی ضد پر لے آیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے، حکم خداوندی سے آج کے بعد تم 2 جانوروں یعنی کتے اور مرغ کی بولیوں کو سمجھ پائے گا۔ نوجوان بڑا خوش ہوا، خوش گھر لوٹا۔
کچھ ہی دیر کے بعد اس کی خادمہ روٹی کا ایک بچا کھچا ٹکڑا باہر پھینکنے کے لیے آئی۔ جیسے ہی اس نے ٹکڑا پھینکا، مرغے نے اسے ایک دم اپنی چونچ میں اٹھا لیا۔ کتے نے مرغ کو کہا، دیکھو تم تو دانہ دن کا بھی چگ لیتے ہو، یہ ٹکڑا تم مجھے دے دو۔ نوجوان دروازے کے پیچھے کان لگائے ان دونوں جانوروں کی گفتگو سن رہا تھا۔ مرغ نے کہا، بھائی اس باسی ٹکڑے کا غم نہ کرو، صبر کرو، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا تو تم خوب جی بھر کر گوشت کھا لینا۔ نوجوان نے جو مرغ کی یہ بات سنی تو فوراً گھوڑے کو کھول کر بازار میں بیچ آیا اور خوشی خوشی دیناروں کو جیب میں ڈال کر گھر چلا آیا۔ وہ بہت خوش تھا کہ گھوڑے کے مرنے سے جو نقصان اسے ہونا تھا وہ نہیں ہوا۔ اگلے دن جب خادمہ نے پھر دسترخوان کو جھاڑا تو روٹی کا ایک ٹکڑا گرا جو مرغے نے فوراً اچک لیا۔ کتے نے مرغ کو کہا کہ تو بڑا چالاک ہے، کل تم نے کہا تھا کہ مالک کا گھوڑا مر جائے گا اور مجھے کھانے کو خوب گوشت ملے گا، لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ مرغ نے کہا، گھوڑا تو یقیناً مر گیا ہوگا، یہاں نہیں تو وہاں جس کو مالک نے بیچا ہے۔ اب تو صبر کر ہمارے مالک کا اونٹ مر جائے گا اور پھر تم آج کی کسر بھی نکال لینا۔ نوجوان نے جب یہ سنا کہ اس کا اونٹ مر جائے گا تو اس نے فوراً قلعے سے اونٹ کو کھولا اور بازار لے جا کر بیچ دیا۔ دام کھڑے کیے، جیب میں ڈالے اور گھر لوٹ آیا۔ دل ہی دل میں بڑا خوش ہوا کہ جانوروں کی بولیاں سیکھ کر اسے کتنا زیادہ مالی فائدہ ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا کہ تم آفتوں میں پھنس جاؤ گے، یہاں تو کوئی آفت نہیں آئی بلکہ الٹا میں نقصانات سے بچ گیا ہوں۔ تیسرے دن کتے نے مرغ سے گلہ شکوہ کیا کہ تمہیں میرے ساتھ جھوٹ بول کر کیا مزہ آتا ہے، کہاں گیا اونٹ کا گوشت؟ مرغ نے اس سے کہا، اونٹ تو یقیناً مر گیا، لیکن یہاں نہیں وہاں جس کے ہاں بیچا تھا۔ مالک نے اپنے نقصان دوسروں کے گلے میں ڈال دیا۔ اب کل کو مالک کا غلام مر جائے گا، پھر مالک اس کے مرنے پر گوشت اور روٹیاں پکائے گا، تم بھی خوب پیٹ بھر کر کھا لینا۔ نوجوان نے یہ بات سنی تو غلام کو ساتھ لے کر فوراً بازار گیا اور اسے بھی فروخت کر ڈالا۔ چوتھے روز کتے نے مرغ کو خوب کوسا اور برا بھلا کہا کہ تو مجھے ہر روز چکر پر چکر دے رہا ہے، کہاں گئیں گوشت کی بوٹیاں اور روٹیاں، غلام کہاں مرا؟ مرغ نے کتے سے کہا، غلام اگر اس گھر میں مرتا تو یقیناً مالک کھانے پکاتا، لیکن غلام ضرور مر گیا ہوگا، لیکن اس کے گھر میں جس نے مالک سے خریدا وہ بیچارہ اپنے نصیب کو رو پیٹ رہا ہوگا، اس کی ساری رقم ڈوب گئی۔ لیکن اب تو خوش ہو جا، کیونکہ کل کو ہمارا آقا یہ نوجوان خود بھی مر جائے گا اور پھر تو اس کے مرنے پر کئی روز کھانے پکیں گے اور پھر تم خوب رج کے کھانے اڑاتے رہنا۔ اس نے دوسروں کا حق مار مار کر خوب پیسے جوڑ رکھے ہیں جو مرنے پر اس کے کسی کام نہیں آئیں گے، البتہ پیچھے لوگ موجیں کریں گے اور وہ بھی اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ اب جو نوجوان نے مرغ کی یہ بات سنی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ یکدم بے حد پریشان ہوا اور بدحواسی میں گرتا اٹھتا بھاگم بھاگ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا اور ان سے التجا کی کہ مجھے ملک الموت سے بچا لیجیے گا۔ حضرت موسیٰ نے ان سے کہا، اے احمق شخص، میں نے تجھے بار بار سمجھایا اور واضح طور پر یہ بھی کہا تھا کہ تو ایسی آفت میں پھنسے گا کہ بچ نہیں پائے گا، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی۔
نوجوان گڑ گڑا کر رو دیا، منت سماجت کی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اس سے کہا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہاں البتہ تمہاری بخشش کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کروں گا کہ تیری روح جب جسم سے آزاد ہو تو ایمان کے ساتھ رخصت ہو۔ ابھی حضرت موسیٰ کی بات ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ نوجوان پر موت کے فرشتے نے وار کیا، اسے خون کی قے آئی اور وہ تڑپ کر گرا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونا شروع ہوئے اور 4 آدمیوں نے اسے اٹھایا اور اس کے گھر تک پہنچایا، جہاں پہنچ کر وہ لقمہ اجل بنا۔ سچ ہے کہ دانشمند بات کو جلد سمجھ جاتے ہیں، مصیبت کو پہلے سے بھانپ لیتے ہیں، جبکہ عام لوگ، جس کو لکڑہارے سے تشبیہ دی گئی ہے، کی مانند بازار سے سستی مٹھائی خرید کر وقتی طور پر اپنے نفس کے مطالبے کو پورا کرتے ہیں، لیکن آخرکار نقصان اٹھاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔